د مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه لدھیانوي زه سره لس کاله پاتې شوم د هغې په ژوند کې ادارې کې 19 کاله پاتې شوم. ډېر یو زبردست منیب سړی و، لوی عالم و، د اصل فتاوا مصنف، خو دومره انابت والا انسان و. تاسو یقین وکړئ یو ځل وایي نن سبا مولیان چې دي وایي دا د قرآن لفظونه هم صحیح نه وایي، د قرآن په معنا هم نه پوهېږي، او کله دا د علماء په ماحول کې به علماء ته ترغیب ورکوو. مطلب دا دی چې تاسو سم شئ. وایي عمل کې هم کوتاهي ده. دا چې وایي په جماعت کے ناس ہوئے اللہ بھلا کرے مشائخ پنجپیر کا جنہوں نے قرآن کے مفہوم پر محنت کی ہے اور کچھ لوگوں کو قرآن سکھایا ہے. دا د ټولو په مخ کې دا وایي. ما ته زه وایي زه افغانستان ته تللی وم، ما وایي زه افغانستان ته تللی وم، هلته ما جھنډې ولیدې په قبرونو باندې، هلته اسقاتونه وو. دا یہ کیا ہے؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے. وایي هلته ما ته جلال الدین حقاني صاحب مرحوم خواته تللی وو. وایي هغې راته وایي چې وایي دا پنجپیری دی. وایي پس کې وایي دا پنجپیری دی. مفتی رشید احمد صاحب چېرته پنجپیری ټکي نه وو اورېدلي. دا زموږ د تخصص د کال نه یو کال مخکې. نو وایي چې هلته راغلی وایي میں تو یک پیری ہوں، میرا تو ایک پیر مولانا عبدالغنی پلپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، میں تو ان کا مرید ہوں، میں تو ایک پیری ہوں. لوگوں نے مجھے پنج پیری کیوں کہا؟ مانا سوچا میں حضرت میں بتاؤں، بیان بتاؤں. میں حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے دیوبند کے مشائخ سے اکابر سے ایک عالم تھے. یہ صوابی میں ایک گاؤں کا نام پنجپیر ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے. یہ اس پنجپیر کے رہنے والے ایک عالم تھے شیخ محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی سے، مولانا ابراہیم بلیاوی سے، مولانا شیخ الفقہ والادب مولانا ززالی صاحب رحمہ اللہ سے، اسی طریقے سے مولانا نصیر الدین غرغشی رحمہ اللہ سے، رئیس المفسرین مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، ان سے انہوں نے پڑھا. پھر وہ اپنے علاقے میں گئے تو وہاں پنجپیر کے پہاڑ کے اوپر، چوٹی کے اوپر 5 پتھر نصب تھے. اب یہ تاریخ میں کیا تاریخ ہے؟ تاریخ کو تاریخ میں لکھی جاتی ہے. بعض کہتے ہیں یہ بزرگوں کے نیک لوگوں نے یہاں نشست کی تھی، بعض کہتے ہیں نہیں یہ ہندوؤں کے 5 بڑے تھے، یہاں تھوڑی دیر کے آرام کے لیے بیٹھے تھے، تو لوگوں نے پھر وہاں پتھر نصب کیے. پھر جہالت کی وجہ سے لوگ کچھ عرصے کے بعد لوگ پھر وہاں حاجتیں مانگنے لگے. بچے بیمار ہو جاتے تھے، وہاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے تھے. تو شیخ القرآن فراغت کے بعد شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ رات کے آدھے حصے میں گئے اور ان پتھروں کو شیخ القرآن نے توڑ کر کے پہاڑ سے نیچے گرا دیا. اور جو خرافات، شرکیات، بدعات اس معاشرے میں عام تھے، اس کے خلاف شیخ القرآن نے عالم جہاد اٹھایا اور اس کے خلاف کام کیا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ د بدعت برت کے ډېر مشهور وو. د بدعت برت کې مولانا خالد صاحب د شیخ صاحب ډېر خاص سړی وو. نو مولانا خالد صاحب د شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ 2 کتابونه ورکړي، ضیاء النور لدفع البدع والفجور او دغه شان اصول السنہ لرد البدع. وہی د چې داسې وکتل وہی الحمدللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں ایک ہوں اس بدعت و خرافات کے خلاف. الحمدللہ کہ صبح سرحد میں میرا ایک اور بھائی نے بھی اس عنوان پر کام کیا ہے. نماچی د شیخ القرآن دا حالات ورته بیان کړ، دا اورېدل، مجلس ناستو، نور ملیان هم ناست، مفتیان هم ناستو، دا خبرې شو واورېدې، ډېر خوشحاله شو. ما ته اچھا ارے دا د ہندوستانیان والا چې دی د ارے ټکي د تعجب په وخت کې وایي ارے یہ تو فاتح پنجپیر تھا، دا خو د پنجپیر فاتح ہو. د شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ حالات چې موږ د هغې مخې ته کېښودل، هغه ډېر انابت و هغه انسان کې، هغه ضد نه و، اناد نه و. د دین په دې اهم ترین شعبې د توحید و سنت باندې چې شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کوم کار کړی و د هغې هغه بهترین اعتراف کوو.